السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورہ یونس السلام علیکم دوسری نشست کے اندر سر، وعلیکم السلام۔ موٹر اور سائیکل ہے آیت جو ہے وہ 83 یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ یا ان کی زندگی کے حالات وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے لیے یا اس کے بعد جو بھی کفر کریں ان کے لیے بھی جب بھی وہ قرآن مجید پڑھیں گے تو اسی کو اللہ تعالیٰ آگے دوسرے رکوع کے اندر قصے کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اسے پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر کچھ چیزیں ضرور رکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک غلام قوم تھی اور ایک حاکم قوم تھی۔ حاکم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون تھے؟ وہ فرعون کپڑی جو تھے جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اچھا ہو گیا، کل والے الفاظ بھی یاد ہیں۔ تو آل فرعون قبطی جی قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اس وقت کے حاکم تھے، ظالم تھے۔ اور فرعون خاص طور پر جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے تو اس کے نام سے تو اپنا ہمیں غرض نہیں ہے کہ مطلب یہ تھا کہ اس وقت کے زمانے کے جو بھی حاکم ہوتے تھے وہ اپنے کو فرعون کہتے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم ہوتا تھا ان کو عزیز کہتے تھے، ہمارے ہاں صدر پاکستان یا وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو بھی حاکم ہوتے تھے ان کو فرعین یا فرعون کہتے تھے۔ تو یہاں ان میں سے ایک فرعون کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ تو جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آل فرعون اور بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا تھا اور ظلم کیے بہت سارے، اور وہ پہلے ہو چکا تھا کہ بچوں کو اس نے ذبح کرنا شروع کر دیا اور جو عورتیں تھیں یا بچیاں تھیں انہیں زندہ رکھا، اور یہ ایک آزمائش تھی بنی اسرائیل پر۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مطلب لوگ تھے جن کا ذکر پہلے پارے میں بھی آیا اور یہاں بھی آ رہا ہے۔ اب جو چیز آ رہی ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ظلم جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی ہے نا ہمارے یہاں بھی، بالکل ایسا ہی ہے، ہاں جی بالکل ایسا ہی وہ ہے۔ ظلم جو ہے وہ چل نہیں سکتا، اس لیے کہ برائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نیکی لگاتار چلتی رہتی ہے، جہاں انصاف ہو، جہاں لوگوں کے لیے ہمدردی ہو یا اور ہو تو وہ چلتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں ان کے اوپر بے شک کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں تو اس کے اندر جو چیز سبق ہے وہ یہ ہے کہ انہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنے نیکی کی راہ پر چلتے جانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہوا۔ یہاں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جادوگر آگے، فرعون نے بلایا جادوگروں کو، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو عصا تھا وہ ڈالا، تو لہذا وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان کو نگل لیا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ تو لہذا مسلمان ہو گئے وہ جتنے بھی تھے جادوگر، انہیں پتا تھا کہ بھی ہمارا تو جادو ہے اور یہ چیز جو ہے یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی حق ہے۔
تو پہلے ایمان لانے والے کہیں گے کہ وہ جادوگر تھے. اب وہ کون ہوں گے؟ موسیٰ آل فرعون میں سے یا موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ بنی علیہ اسرائیل السلام میں سے، بنی اسرائیل. جی دونوں میں سے ہو سکتے ہیں جی، اس جی لیے کہ حکومت اسی کی تھی. اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، اور یہ سبق ہے کہ جب انقلاب لانا ہو تو انقلاب بوڑھے جو ہے وہ لاتے ہیں، کوشش تو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے نوجوان قوم چاہیے، جو گرم خون ہے وہ چاہیے، لیکن وہ خون کہ جو عقل والے ہوں، فکر والے ہوں اور حق پر چلنے والے ہوں، جن کو سمجھ آ گئی ہو کہ اسلام یہ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ انقلاب آ جائے گا نوجوان لے آئیں گے، برائی کے لیے بھی وہ پیچھے پڑ جائیں گے تو نوجوان کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن یہاں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نوجوانوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. بلکہ اس کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں قبیلے والوں کو دعوت دی اور دوسرے لوگوں کو جو قریب تھے، تو جو لوگ ایمان لائے تھے اس میں اگر کوئی بوڑھا آدمی دکھائی دیتا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، حضرت خدیجہ. جی سر. کیوں جی؟ جی 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 سر. جی باقی رسول پاک کی عمر اس وقت 40 سال یا 42 سال، جی 40 سال تھی. اور حضرت زید تھے، حضرت علی کا تو خیر حدیث کے جو اندر آتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن میں پھر بھی کیا کروں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دوں گا. اور حضرت ابوبکر رسول پاک سے کچھ ہی بڑے تھے. تو یہ عمر، اور پھر جو لوگ آئے ان کے ساتھ یہ وہ 2 بھی سال چھوٹے تھے. نوجوان قوم تھے. جی حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال چھوٹے تھے. 2 سال چھوٹے تھے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کا جزائے خیر دے. تو مطلب کہ یہ ہے کہ اب ہم بھی اگر کام کریں گے تو جوانی کا زمانہ ایسا ہے کہ جس کے اندر صلاحیتیں اور طاقت ہوتی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے یہ اگر کام آ جائے جوانی تو بہت بڑا کام ہے. اور جو جی بوڑھے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اگر جوانوں کو نگلیکٹ کریں گے تو اپنے کمزوری کے ساتھ وہ اتنا کام نہیں کر پائیں گے. تو نوجوانوں پر کام کرنا یہ بڑا اہم ہے اسلامی انقلاب کے لیے. تو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے پڑھتے ہیں جی، یہ ذرا دیکھیے گا کیا چیز آگے. جی اب آیت ہے 83 جی. اس کے اندر جو ضمیریں آنی ہے نا، میں نے یہ سارے کا سارا آپ کو واقعہ جو بتایا کہ وہ فرعون کی طرف جائے گی یا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گی، یہ ذہن میں رکھنا ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. تو یہاں تک کرتے ہیں. فما آمنا ترجمہ کیا ہوگا ماں کا؟ نہیں تو نہیں. تو جو آمن لموسیٰ ایمان لایا موسیٰ پر. موسیٰ پر ایمان نہیں ایمان لایا. لائے بھی ہو سکتا ہے، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، نہیں ایمان لائے موسیٰ پر الا ذریۃ من قومہ. اب یہاں جو ہی کی ہے، قوم ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل اس کی قوم سے، اس اسرائیل کی قوم سے. ٹھیک، اچھا. مگر اس کی قوم سے ذریۃن کا مطلب کیا ہوگا؟ اولاد. اب اس کا ترجمہ جو کیا ہے تقریباً کسی کے ہاں بھی باقی ترجمہ نہیں ہوا، نوجوان ترجمہ ہوا ہے. اور خاص طور پر جن کے آگے بچے نہیں ہوتے وہ نوجوان. تو الا ذریۃ من قومہ، ایک تو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ مگر نوجوان اس کی قوم میں سے. اچھا ایک آپ کے ذہن میں آ گیا. اب یہ دونوں تفسیریں ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم تھی ان کی، ان میں سے نوجوان لے آئے، اور اس سے پہلے جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اچھا، دوسری جی تفسیر جو ہے، جو آگے جا کے پتہ چلے گا، وہ یہ ہے کہ فرعون جو قبطی تھا اس کی قوم میں سے۔ تو ہم اس پہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ فرعون ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم اس کا ترجمہ دونوں لحاظ سے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایمان لانے والے تھے وہ نوجوان تھے، اس پر ہے جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک جی اچھا جی، ورنہ یہ ہے کہ وہی ہو جائے گا، نہیں جی نہیں، وہ فرعون کی طرف سے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام، وہی دونوں کی طرف سے ضمیر جا سکتی ہے۔ آگے جو چیز ہے میرا خیال ہے نہیں ہوگا، اعلی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم۔ اعلی کا مطلب ہے اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ اعلی خوف من فرعون۔ اب اعلی کا میرا خیال ہے چوتھا ترجمہ آ رہا ہے۔ جی، اعلی کا مطلب خلاف بھی پڑا ہے، فرض بھی پڑا ہے، اعلی کا مطلب لازم بھی پڑا ہے، اعلی کا مطلب فرض بھی پڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی ایسے ہی۔ جی تو یہ الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ کے جو الفاظ ہیں عربی کے ان سے۔ تو اب میں دوبارہ اوپر سے پڑھتا ہوں۔ فما آمن لموسیٰ، اور نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم میں سے چند نوجوان، کچھ نوجوان۔ کیوں جی؟ جی 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 اچھا، اب درمیان میں رک گئے ہیں تو ممکن ہے کوئی سمجھ کے اندر مسئلہ بن جائے۔ اس کی قوم سے چند نوجوان، اعلی خوف من فرعون و ملائہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کے باوجود۔ خوف کے باوجود جی، اب فرعون کا خوف کیا تھا جی؟ وہ ان کے اولادوں کو قتل کر دے گا، یا جو بھی جی، ظلم وہ کرے۔ قتل بھی کرے گا، اور پھر وہ حاکم تھا، وہ سزا بھی دیتا تھا، اور اپنے آپ کو رب بھی کہلواتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے آئے، اور ان کا خوف کیا تھا؟ ان یفتنہم، کہ وہ انہیں کسی آزمائش میں ڈال دے، فتنے میں ڈال دے۔ تو فتنے کا ترجمہ آزمائش وہ ہے معیش جو مصیبتوں والی آزمائش ہو، کہ وہ انہیں قتل کروا دے۔ جی، جیسا فرعون نے کہا تھا جادوگروں سے بھی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، میں تو تمہارے جو ہاتھ ہیں اور جو آپ کے بازو اور ٹانگیں وہ خلاف سمت سے کاٹ دوں گا۔ کیوں جی؟ جی 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 تو ممکن ہے وہ چیز ان کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے آئے۔ اب یہ سوچنے والی بات نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ جب اللہ کا خوف دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر دنیا والوں کا خوف نہیں رہتا نہیں رہتا، بالکل نہیں رہتا جی۔ ٹھیک ہے، یا جب اللہ کا ایمان دل کے اندر سما جاتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف دل میں نہیں رہتا، لیکن ایمان مضبوط ہوگا تو، اس لیے کہ وہ ایمان جو ہے یہ انسان کی فکر کو، سوچ کو اور اس کے عقیدے کو بدلتا ہے، جی اور انسان اپنی سوچ کے مطابق خوف ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل جی ایسے۔ مطلب ایک آدمی ہے شکاری جو ہر روز جنگل کے اندر جاتا ہے، وہ شیر سے تو نہیں ڈرتا، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ بھی یہاں شیر بھی ہیں اور باقی جانور بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ اس کے دل کے اندر پورا پتا ہوتا ہے کہ بھی یہاں اس جگہ پر کیا نام ہے، مجھے راستوں کا پتا ہے، یا میرے پاس ہتھیار ہے، یا اور کچھ چیز ہے، تو وہ اس خوف کے ساتھ نہیں جائے گا کہ جو ایک عام آدمی جائے گا تو وہ ڈرے گا۔ کیوں جی جی؟ بالکل ہو گیا؟ جی ہو تو گیا۔ اب اس کا ترجمہ ذرا کیا نام ہے کیسر بھائی،
آپ کریں، کیسے کرتے ہیں؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو نہیں ایمان لائے اس موسیٰ علیہ السلام پر مگر اس کی قوم کے چند نوجوان، علی خوف من فرعون و ملئہم، اس فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے، جی، اس خوف سے کہ وہ انہیں کہیں فتنہ میں نہ ڈال دے بھی ہو سکتا ہے جی۔ جی ہو سکتا ہے۔ تو اس خوف کے باوجود کہ وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے، اچھا وہ کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، لعال لفظ آ رہا ہے، نیا لفظ ہے، یہ بھی سرکش کے معنی میں آئے گا جی۔ جی عال عین کے ساتھ جی، علو بڑا بننا جی، حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ آیت میں نے پہلے پڑھ کے آپ کو سنائی تھی کہ اچھا بہرحال اس کا نام ابھی اس کا جو ہے سرکشی کریں کہ بے شک فرعون یقیناً طور پر زمین میں سرکش تھا جی۔ تو ذرا ترجمہ کریں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون یقیناً طور پر زمین زمین میں سرکش تھا جی ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اب مسرف ہم پڑھ چکے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والا تجاوز کرنے والا جی، معتدین بھی ہے اور مسرفین بھی پڑھا، اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، بلکہ بے شک وہ یقیناً حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ تو ترجمہ اس کا ذرا کہہ دیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ یقیناً حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے کرنے تھا۔ والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ پروفیسر صاحب ذرا اپنی ڈیوٹی نبھائیں۔ فما آمنا لموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا، الا ذریۃ، مگر نوجوان، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، علی خوف، خوف کے باوجود، من فرعون و ملائہم، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود، ان یفتنہم، کہ وہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، بے شک فرعون، لعال سرکش تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا جی، اب وہ مالائہم کا مطلب ہے وہ جو نوجوان تھے ان کے سردار، ہم کی ضمیر اس طرف جا رہی ہے، ورنہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرعون اور اس کے سردار، وہ پھر مالائی ہی آتا، تو یہاں سردار ہوگا کن کے سردار؟ ان ایمان لانے والوں کے سردار، ان نوجوانوں کے ایمان لانے والوں کے سردار تھے، وہ فرعون کے ہی لوگ، ظالم ہی تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ این یفتنہم، اب یفتنہ کا مطلب جو ہے وہ ایک کے لیے ہے کہ یہاں فرعون ہی آئے گا، یہاں مالائہم سردار جو ہیں وہ اس کے نیچے ہیں، تو کہیں وہ فرعون انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں وہ فرعون انہیں آزمائش میں نہ ڈال دے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی اچھا جی، اب آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے اب میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب آپ نہیں تھے تو تب بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور اب آپ آ گئے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہی ہو رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے آپ کے ذہن میں یا نہیں؟ بالکل ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی جی بالکل ہے، صحیح ہے جی۔ اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں اس کو دیکھیے گا، وقال موسیٰ،
یا موسیٰ علیہ قومی السلام نے کہا ان کنتم آمنتم باللہ، فعلیہ امر کا صیغہ ہے، توکلوا ان کنتم مسلمین، یہ ہے جی مسلمان کا شیوا، کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرے، اللہ پر توکل کرے، اگر وہ کیا ہے فرما بردار ہے، یا اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یا مسلمان ہے تو آئیے پہ اس کو کرتے ہیں جی۔ وقال موسیٰ، اور جی، موسیٰ علیہ اور السلام نے موسیٰ علیہ کہا، السلام نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب وہ نوجوان بھی ہیں، باقی وہ لوگ بھی ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور صرف اتنے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں چند کا ذکر کیا نا، اس کے علاوہ بھی آل فرعون میں سے ان پر ایمان ڈیفینیٹلی لائے ہوں گے۔ جب وہ دنگل پڑا کہ جب جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو انہوں نے اپنا عصا پھینکا، تو اس وقت جادوگروں کا ہی ذکر ہے، لیکن ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ایمان لائے ہوں گے۔ یہاں جی خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر ہے اس جگہ پر۔ تو آگے پھر فرعون ہے جو ظلم کرنے والا تھا، تو اس سے کہ ظلم سے بچنے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، وہ ہے نصیحت ایک ایمان والے بندے کے لیے کہ وہ کرے کیا۔ وقال موسیٰ، ترجمہ کریں جی۔ اور موسیٰ اور علیہ موسیٰ السلام علیہ نے السلام نے کہا، کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، میری اے قوم، میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، جی، اگر اگر تم تم اللہ اللہ پر پر ایمان لاتے ہو ایمان لائے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، فعلیہ توکلوا، تو تو اسی پر اسی توکل پر کرو، تو بھروسہ اسی کرو، پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، جی، فعلیہ توکلوا، تو اسی تم پر اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم فرمانبردار فرما ہو، بردار ہو، مسلمان، ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہو، میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا لگے گا، ہاں جی، اگر تم کیا مسلمان ہو، خیال ہے؟ ہاں، جی ٹھیک ہے، بالکل اگر تم ملتا جلتا، مسلمان ہو تو اسی پر توکل کرو، کیا ہے کہ صحیح، ایمان لانے والا یہ نہیں ہے کہ بھی اسے مصیبتیں نہیں آنی، ایمان لانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے، وہ جانتا ہے، آپ جانچتا ہے، جو پہلے کبھی اللہ نے نہیں جانا، اللہ نے نہیں جانچا، میں نے کہا تھا وہ کبھی کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اوپر اس قسم کی آزمائشیں ڈالتا ہے کہ کیا وہ صبر اور شکر دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے، اگر زیادہ دیا ہوا ہے تو ایمان والا شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبتیں آ گئی ہوئی ہیں تو اس کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت میں سے نکالنا ہے، میں مسلمان ہوں، اگر میرے اسلام لانے کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے ضرور نکالے گا، صبر کرتا ہے وہ۔ جی، اب ڈاکٹر صاحب، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ بالکل جی، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانہ جس میں جو کفار مکہ تھے ان کے مظالم بھی بہت بڑھ گئے تھے فرعون کی طرح، اور جس طریقے سے مطلب یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، کیوں جی، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ایسے جی بالکل، تو اللہ تعالی ہر اس آدمی کو جو کہ ایمان والا ہے اور اس کے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے تو اس کو صبر کرنے کے لیے اور دوسری جگہ پہ ہجرت کرنے کے لیے مطلب وہ کہہ رہا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں تو دل کے اندر ایمان والے کے یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرو، یہ ہے وہ سبق جو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا جی، وہ جو
नौजवान थे जिन्हें फिरौन का भी खतरा था और उनके अपने सरदारों का भी खतरा था कि ये कहीं हमें फितने के अंदर ना डाल दें, आजमाइश के अंदर ना डाल दें, हमारे ऊपर जुल्म सितम मतलब करेंगे। अब वो तवक्कलू का जवाब दे रहे हैं और बड़ा खूबसूरत, फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना। जी, तो उन्होंने फ़क़ालू कहा हमने हाँ, अल्लाह ही पर उन भरोसा किया। ईमान वालों ने कहा, उन भरोसा- मुसलमानों ने भरोसा कहा अलल्लाहि हमने तवक्कलना, हमने अल्लाह ही पर भरोसा हम कर अल्लाह ही किया। पर भरोसा करते हैं। नहीं, हमने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया। जी, ये ता मुजारे का नहीं है, तवक्कल ना आखिर में आया हुआ है, माजी है। ये है जवाब उसका, तवक्कलू। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा ना कि अस्लिम, जी जी, फरमा बरदार हो जा। फरमाबरदार हो जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या, अस्लमतु अस्लमतु लिरब्बिल लिरब्बिल आलमीन। आलमीन। कितना खूबसूरत मंजर है। ये है असल में हुक्म की अताअत। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जी उनको कह रहे हैं तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। फौरी तौर पर उन्होंने कहा फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना। ये कायद होता है जो कौम को कौम बनाता है। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया, भरोसा किया। भरोसा किया। और साथ भरोसा करने के बाद भरोसा ये होता है कि फिर आदमी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता कि मैं माशाल्लाह 6 फुट का आदमी हूँ या 6 फुट 4 इंच का आदमी हूँ और मेरे मसल बड़े जबरदस्त हैं और मैं सब कुछ कर दूंगा। वो कितना बड़ा भी पहलवान है, वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता है और वो फिर अल्लाह से कहता है रब्बना। जी, वो रब, उन ऐ हमारे नौजवानों ने रब, कहा या हमारे मुसलमान रब, कौम जो थे उन्होंने कहा रब्बना, ऐ ए हमारे हमारे रब, रब, ऐ हमारे रब, ला तजअलना फितनतल लिकौमिज़ ज़ालिमीन। ला तजअलना, तू हमें ना बना ना बना तू हमें न बना, फितनतन आजमाइश। आजमाइश जी ठीक है, फितना आजमाइश, लिकौमिज़ ज़ालिमीन, जालिम कौम के लोगों कौम के के लिए। लोगों के लिए। जी, तो ऐ हमारे रब, तू हमें जालिम कौम के लोगों के लिए, आजमाइश का मतलब ये है कि टारगेट के वो हमें आजमाइश में डालें, ये है मतलब इसका कि आजमाइश ना बना। और ये भी ले कहा कौमिल नहीं है, ला, लिल कौमिल है, लिल कौमिल लिल है जी, ठीक है, लिल कौम ज़ालिमीन, ठीक है जी। तो जालिम कौम के लोगों के लिए। और भी कहा, ला लिखा हुआ है, दुआ चल रही है, आयत खत्म है यहाँ। वनज्जिना, जी हमें निजात और वनज्जिना, हमें और निजात हमें दे निजात दे हाँ जी, और हमें निजात दे, बिरहमतिका, अपनी रहमत के अपनी साथ। रहमत के अपनी जरिए। रहमत के साथ हमें निजात दे, मिनल कौमिल काफिरीन। जी, काफिर कौम के काफिर लोगों से। कौम के लोगों काफिर से। कौम के लोगों से अपनी रहमत के साथ हमें निजात दे। ये है जी कि अपने आप पर भरोसा बिल्कुल इंसान नहीं करता, बेशक उसके पास ताकत भी होती है, ताकत भी होती है, लेकिन वो उस ताकत पर भरोसा नहीं करता। वसाइल भी होते हैं लेकिन वो अपने वसाइल पर भरोसा नहीं करता। जी जी, बीमार भी होता हाँ जी। है और उसके पास उसका इलाज भी होता है। उसका अकीदा ये होना चाहिए कि हाँ जी अल्लाह ताला ने ये दुआ जो मुझे दी है, इस दुआ के अंदर असर किसने डालना जी है? अल्लाह नहीं डालता। अल्लाह अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला अल्लाह ने ने डालना डाला। है। बिल्कुल जी। और ये है भाइयों हमारा अकीदा और हमारी जो रवैया अल्लाह ताला के साथ है, ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। लेकिन उस वक्त के जो जी मुसलमान थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने भी इस वाक़े को पढ़ के तो यही कहा होगा कि
وقالو صحابہ نے بھی کہا جی ہوگا کہ بھی ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنے میں مت ڈال، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ جی نجات دلا جی نجات دلا نہیں، نجات دے، جی ونجنا، دے اچھا نجات دے ہاں جی بالکل نجات دے۔ اپنے کون کریں گے جی ابھی ترجمہ ان دونوں آیات کا؟ جی ڈاکٹر صاحب نے کر کیسر لیا بھائی؟ ترجمہ؟ جی جی میں کیسر بھائی جی جی وقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر توکل کر لیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے لوگوں کے لیے فتنہ میں مت ڈال۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم کے لوگوں سے نجات عطا کر۔ جی بالکل، مطلب ہے کہ یہ ذرا دیکھیے گا کہ تھوڑی ڈسٹربینس ہو رہی ہے۔ یہ سلیم اچھا صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سلیم بھائی ذرا دیکھیے گا، مائک آپ جب بھی کبھی بھی ہلتے ہیں نا تو مائک سے شور شروع ہو جاتا ہے، وہ دیکھیے گا ذرا پلیز۔ جی سر۔ چلیں انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا جی۔ تو مطلب گزارش یہ ہے کہ انسان اپنے لیے مشکل میں نہ پکڑے کہ مجھے میں مشکل میں ہی پڑا رہا ہوں اور میں صبر کروں، وہ اپنا پورا مطلب اسباب جو ہے وہ استعمال کرے، توکل اللہ تعالیٰ پر کرے۔ تو مشکل کے اندر رہنا اور اپنے آپ کو مشکل کے اندر رکھنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نکلتا نہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن وہ اللہ سے ضرور مدد طلب کرے گا کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا، اب یہ جو آ رہی ہے نا یہ چیز، اس کو کرنے سے پہلے وقت ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، میں ایک چیز بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو اس نے بڑا متاثر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان پر نماز کیسے فرض تھی اور کہاں فرض تھی۔ آپ اپنے اپنے جگہوں پر وہ دیکھیں گے کہ بھی کون سی جگہ ہے، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز پڑھنے کی مسجد جگہ بنا دی، مسجد۔ جی ایسا ہی ہے جی جی یہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگ جو تھے ان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا۔ تبوّآ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، ان کے لیے لِقَوْمِكُمَا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کا تو، کما تم دونوں، کم تم سب، یہ ذہن میں ہے نا جب ساتھیوں نے جو کلاس کے اندر پڑھا تھا، بالکل ہے سر، بالکل۔ تو وہ ہے کما یہاں، اور اسی کے لیے تبوّآ وہ جو کھڑی زبر ہے، جیسے موسیٰ اور اما والدہ حوا کے لیے لفظ آیا وہ کانا، جی آیا تھا تم دونوں، تو یہ جو ہے یہ دو اس کے لیے آ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں دریا اب وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، جی اور ہم نے موسیٰ اور اس کے موسیٰ بھائی علیہ کی طرف السلام وحی کی، اور اس کے بھائی کی طرف وحی اور کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور علیہ اس السلام۔ کے بھائی کے لیے کی طرف وحی کی۔ اب وحی کیا تھی؟ ان تبوّآ، اب میں نے بتایا لِقَوْمِكُمَا کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بناؤ، بنا لو۔ جی مطلب جس جگہ پہ وہ اپنا رہ سکیں، جی تبوّآ ٹھکانہ بناؤ، کہاں؟ بمصر، اب ویسے مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر، لیکن اس جگہ پہ چونکہ ہے ہی مصر کہ فرعون جو تھا وہ مصر کے اندر ہی مطلب اسے رہتے تھے،
تو لہذا ترجمہ یہاں یہ بھی کر سکتے ہیں بے مصر، مصر میں. کہاں؟ مصر میں. مصر میں. مصر میں. اور مصر تو بڑی بہت بڑی اپنا سلطنت تھی. تبوا لقومکما بمصر بیوتن. بیوتن کا مطلب کیا ہے؟ گھر. گھروں میں. کچھ تو اب بنے گا، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو ٹھکانہ بناؤ. گھروں کو ٹھکانہ ٹھکانہ بناؤ. بناؤ. اب آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ یہ مطلب کہ وہاں گھر بناؤ. اب گھر کیسے بنانے ہیں یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہ لفظ ہے اہم. تو وَجْعَلُوا اور تم اور بناؤ. اور بناؤ، بیوتا مفعول ہے، بیوتکم اپنے اپنے گھروں کو. گھروں کو اپنے گھروں کو قبلہ، قبلہ. قبلہ رخ ترجمہ کیا ہے. قبلہ رخ. رخ. جی، مطلب ہے کہ ان کو شمالن جنوبن نہ بناؤ. جدھر قبلہ ہے اگر وہ شمال جنوب کی طرف ہے تو مطلب ہے آپ نے اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا ہے کہ تم وہاں نماز پڑھ سکو. کیوں جی؟ صحیح. اب جی کیوں بنایا؟ وہ اس وجہ سے بنایا کہ مسجد کا یہاں ذکر نہیں آ رہا. فرعون تھا، وہ اپنے ظلم و ستم کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا اس ظلم کے اندر بھی اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو مسلمان تھے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر ہی ایسے بنا لو جو قبلہ رخ ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، سمجھ گئے. نماز کی اہمیت ہے انتہائی انتہائی انتہائی. اور ہمارے بچے اور ہم کئی دفعہ نماز کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جی تم نماز اور قائم کرو. نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. گھروں کا مقصد ہی یہ ہے کہ تو وہاں قبلہ رخ کرنا ہے اس وجہ سے کہ نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو مومنوں کو خوشخبری خوشخبری دے دے. اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے. دے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور مومنوں کو خوشخبری دے دے. کیوں جی، آپ کو کیا اس آیت میں سے چیز اچھی لگی؟ ساری اچھی ہیں بہرحال. جی، اہم کی چیز کیا ہے؟ جلدی جلدی، اس لیے کہ میں نے ابھی پروفیسر صاحب کو کہنا ہے اس کا ترجمہ کریں. جی جی مطلب یہ کہ نماز اس وقت اس زمانے میں بھی فرض تھی جیسا کہ ہم جی پہ وہ ہے. تھی بالکل. لیکن یہ ہے کہ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل حالات میں بھی کہا کہ اپنے گھر بناؤ اس طرح کے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے وہاں نماز پڑھ سکیں. جی جی، جی اتنی زیادہ اہمیت ہے. جی پروفیسر. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی اِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوء، کہ وہ ٹھکانہ بنائیں، لِقَوْمِكُمْ، جی لِقَوْمِكُمْ، اپنی قوم کے لیے، بے مصر، مصر کے اندر، بیوتن، گھروں میں، وجعلوا، اور بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلہ، قبلہ رخ، یعنی اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. وقت کم ہے، جتنا وقت ہے کیسر بھائی آپ اس کا ترجمہ کر دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، ان تبوّعا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ مصر بیوتا، بیوتا، کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں میں ٹھکانہ بناؤ. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دے. بالکل جی ہو گیا ٹھیک. کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی. حضرت نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے قوم کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اب
اسلام اگر زندہ رکھنا ہے تو یہ اتنے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کو ختم کر دے. اسی قسم کے حالات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور ان کے